بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ اکبر کبیرہ والحمدللہ کثیرہ وسبحان اللہ بکرۃ و اصیلا۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو اس دنیا میں لانے سے پہلے آپ کا لباس بنایا۔ اس لباس کو ہم جسم کہتے ہیں۔ پہلے جسم کی تیاری مکمل ہوتی ہے، پھر آپ کو اس دنیا کے اندر بھیجا جاتا ہے۔ تو یہ جو جسم ہے یہ ہماری روح کا لباس ہے۔ آج جو میرا موضوع ہے وہ اصل میں عذاب قبر کے حوالے سے ہے۔ بڑے ہم خوف زدہ رہتے ہیں اور اسی خوف کے اندر ہم عبادات بھی کرتے ہیں، ذکر و اذکار بھی کرتے ہیں، اپنے آپ کو دنیا کے معاملات سے دور رکھنے کی کوشش کرتے ہیں تاکہ قبر کی جو زندگی ہے وہ آسانی سے گزر سکے۔ آج میرا جو موضوع ہے وہ یہی ہے۔ دیکھیے، اللہ تعالیٰ نے آپ کو یہ لباس دے دیا، آپ دنیا کے اندر آ گئے، 60-70 سالہ یا 80 سالہ آپ نے زندگی گزاری۔ زندگی گزارنے کے بعد جب موت واقعہ ہوئی تو روح کو الگ کر دیا گیا اور اس لباس کو الگ کر دیا گیا۔ اچھا، میں ایک مثال اپنی اس بات کو وضاحت کرنے کے لیے ایک مثال آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ جیسے ایک انسان ہے، اس نے آج کا پروگرام یہ بنایا کہ وہ کہیں گھومنے جائے گا اور اس نے دوستوں سے بھی ملنا ہے، اس نے اور لوگوں سے بھی ملنا ہے، کھانا پینا بھی ہے۔ اب آج اس نے ایک لباس پہنا، اپنے آپ کو خوبصورت بنا کر اچھے طریقے سے وہ گھر سے باہر نکلا، لوگوں سے بھی ملا، دوستوں سے بھی ملا، کھایا پیا بھی، اور اپنے تمام معاملات کو مکمل کرنے کے بعد جب وہ گھر پہنچے گا تو اس نے جو کچھ بھی کیا اس کے آثار اس لباس پر موجود ہوں گے۔ جیسے کچھ کھانے لگا تو کوئی چیز لباس پہ گر گئی، تو جو کچھ پورا دن میں کیا اس کا اثر اس لباس پر پڑا۔ اب آ جاتے ہیں اس روح کے لباس کی طرف۔ تو 60 سے 70 سالہ زندگی کے اندر جو آپ نے جو کچھ بھی کیا اس کا اثر آپ کی روح پر بھی پڑا اور اس لباس پر بھی پڑا۔ اب یہ لباس بالفرض اللہ نہ کرے داغدار ہو گیا۔ مثال کے طور پر اب اس لباس کے اوپر جھوٹ کا داغ ہے، ظلم و ستم کا داغ، دھوکے بازی کا داغ، زناکاری کا داغ، دھوکہ دہی کا داغ، ہڑپنے کا داغ، آپ نے کسی کی عزت کو پامال کیا اس کے داغ، نہ جانے کتنے داغ جب اس لباس پر موجود ہوتے ہیں، اور پھر یہ لباس آپ قبر کے سپرد کرتے ہیں تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ جو عذاب آپ نے سنا ہے، جو کیڑے، بچھو، سانپ، ایسی خوفناک مخلوق جو زمین کے اندر موجود آپ کا انتظار کر رہی ہیں، وہ کیا پہلے سے موجود ہوتی ہیں؟ ہرگز ایسا نہیں ہے۔ وہ سب چیزیں آپ کے لباس پر آپ کی زندگی کے اندر ہی ساتھ رہتی ہیں۔ پھر جب یہ داغدار لباس قبر کے اندر جاتا ہے تو یہی داغ جو ہیں وہ کیڑوں کا اور دیگر چیزوں کا سبب بنتے ہیں، اور پھر یہی داغ آپ کے اس لباس کو ختم کر ڈالتے ہیں، مٹا دیتے ہیں۔ جو لوگ عذاب قبر سے ڈرتے ہیں ان کے پاس تو مہلت ہے کہ وہ اپنے اس لباس کو داغدار نہ ہونے دیں، اپنے اس لباس کو بچا لیں۔ اگر خدا نخواستہ کوئی خطا، کوئی گناہ آپ سے سرزد ہو گیا ہے، اللہ کی بارگاہ میں توبہ کریں، اللہ تعالیٰ سے معافی طلب کریں، اس داغ کو توبہ کے ذریعے، اس داغ کو اللہ تعالیٰ سے معافی کے ذریعے صاف کر لیں تو آپ کی اس میں عافیت ہے۔ ورنہ اگر آپ نے ایسا نہ کیا تو جو کیڑے، بچھو، سانپ آپ کے گمان کے اندر موجود ہیں، جو قبر میں آپ کا انتظار کر رہے ہیں، ہرگز ایسا نہیں کہ وہ قبر میں موجود ہیں، بلکہ وہ آپ کے جسم کے اس لباس پر ہی موجود ہیں، اور یہی لباس آپ اس کو ساتھ لے کے جائیں گے اپنی قبر کے اندر۔ اب آتے ہیں اس انسان کی طرف جس نے اپنے اس لباس کو صاف رکھا۔ اگر اس سے کوئی غلطی سرزد ہو بھی گئی تو اس توبہ کی، اللہ کی طرف رجوع کیا، اور اگر اس گناہ کا تعلق کسی انسان سے تھا تو اس سے بھی معافی مانگی اور اس نے معاف کر دیا، مطلب اس انسان نے اپنے اس داغ کو صاف کر لیا۔ اب اس کے جسم پر کوئی داغ موجود ہی نہیں ہے۔ ایک اصول اور سن لیجئے، دیکھیے، زمین جو ہے یہ زندہ ہے، یہ چیزوں کو امانت کے طور پر رکھتی ہے۔
اگر آپ اس کو ایک ایسی امانت دیں گے جو صاف ستھری ہوگی، یہ اس کو صاف بھی رکھے گی اور اس کے اندر خوشبو بھی پیدا کر دے گی تاکہ یہ چیز باقی اور سلامت رہے۔ اور اسی طریقے سے ایک چیز آپ نے اس کو دی غلاظت کی شکل میں، ایک چیز آپ نے اس کو دی داغدار کی شکل میں، تو وہ کیڑوں کی صورت میں ختم بھی کر ڈالے گی اور اس سے ایک بدبو بھی پیدا ہوگی۔ تو یہ دونوں چیزیں بڑی واضح آپ کے سامنے موجود ہیں۔ جو لوگ قبر کے اندر مشاہدہ کرتے ہیں کہ جی اس کی قبر کھلی، اس کے اندر اس کا جسم بالکل ہم نے سلامت پایا اور اس کو انتقال ہوئے تو کئی برسوں بیت گئے، در حقیقت وہ یہی چیزیں موجود تھیں، اس کے اپنے اعمال موجود تھے، یا جب وہ زندگی میں رہا اس نے دوسروں کے ساتھ ایسا حسن سلوک کیا کہ اس کے جانے کے بعد وہ تمام اعمال اس کی بخشش کا، اس کے عذاب قبر سے نجات کا ذریعہ بن گئے۔ اور ایسا نہیں ہے کہ روح کا اس جسم سے نکل جانے کے بعد اس جسم کی کوئی اہمیت نہیں ہے، اس لباس کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ دیکھیں 60-70 سال تک یہ آپ کے ساتھ رہا، آپ کی سزا میں بھی ساتھ ہے، یہ آپ کی جزا میں بھی ساتھ ہے۔ اگر آپ اس کو جلا کر فنا بھی کر دیں گے یہ ختم پھر بھی نہیں ہوگا، یہ پھر بھی موجود رہے گا۔ ایسا نہیں ہے کہ اس کو اگر کسی مچھلی نے کھا لیا تو یہ ختم ہے، ہرگز بھی ایسا نہیں ہے۔ آپ ایک راز ہیں، آپ کا جسم، یہ لباس ایک راز ہے۔ جس دن آپ کو اپنے اس راز کی حقیقت کا علم ہو گیا، اس دن آپ کو معلوم ہو جائے گا کہ اس دنیا میں جو چیز وجود اختیار کرتی ہے وہ کبھی ختم نہیں ہوتی۔ اللہ تعالی ہمارے دلوں کے اندر اپنی عظمت کو ڈال دے اور ان باتوں پر غور و فکری کرنے کی توفیق عطا فرمائے کہ جو اصل چیز کی حقیقت ہے، نہ کہ ہم ان پہلوؤں کی طرف بھاگیں جن کی کوئی حقیقت موجود نہیں ہے۔ جو کہا جو سنا اس میں کوئی غلطی کوتاہی ہو گئی ہو تو رب کی بارگاہ میں توبہ اور استغفار کا طلبگار ہوں۔ اللہ تعالیٰ مجھے معاف فرمائے، جو کہا اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔